سیلابی پانی سے ملتان کو خطرہ برقرار، 5 مقامات پر سیلابی پانی ملتان شہر کو ٹچ کر رہا۔ شیرشاہ بند پر ایک بار پھر اونچا سیلابی ریلا آئے گا۔ دریائے چناب میں تریمو کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب، پانی کا بہاؤ 5,51,000 کیوسک ریکارڈ۔ ایٹ پنجنت پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ، پانی کی آمد و اخراج 3,84,000 کیوسک ریکارڈ۔ پانی کا نیا ریلا 2 روز میں ملتان کے بندوں سے ٹکرائے گا۔ ڈپٹی کمشنر ملتان کہتے ہیں کہ نئے ریلے کی شدت میں زیادہ اضافہ ہوا تو بریچنگ پر غور کریں گے۔ دریا علاقوں کے مکین دوبارہ گھروں کو جانے سے گریز کریں۔ ملتان شہر و گردنواہ میں مزید بارش، سیلاب متاثرین کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ملتان کے قریب جلال پور پیروالا میں دریائے چناب میں ریسکیو کے دوران کشتی ڈوب گئی، 5 افراد جاں بحق، مرنے والوں میں 4 بچے اور ایک خاتون شامل۔ کشتی میں 20 سے زائد افراد سوار تھے، متعدد افراد کو نکال لیا گیا۔ ڈوبنے والے باقی افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ علی پور کے موضوع عظمت پور میں حفاظتی بند ٹوٹ گیا، پانی بستیوں میں داخل، متعدد دیہات زیر آب آ گئے۔ ایک نوجوان کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات۔ ڈمروالا جنوبی کے فلڈ بند کے نزدیک واقع بستی لاشاری میں 25 سالہ شعیب لاشاری کے ڈوبنے کی اطلاع پر ریسکیو 1122 کی ٹیم میں فوری طور پر موقع پر پہنچی اور نوجوان کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن شروع کیا گیا، تاہم نوجوان کی تلاش میں کامیابی نہ مل سکی۔ دریائے چناب ستلج راوی میں طغیانی سے کئی بند ٹوٹ گئے، مزید درجنوں دیہات زیر آب۔ درخانہ کے قریب شورکوٹ سیکشن کی ریلوے لائن پر 50 فیٹ سے زائد چوڑا شگاف پڑ گیا۔ شورکوٹ سیکشن پر چلنے والی 6 ٹرینیں متاثر۔ دریائے ستلج میں طغیانی سے پاک پتن اور عارف والا کے دریائی بیلٹ میں سینکڑوں بستیاں سیلابی پانی کی لپیٹ میں آ گئیں۔ ہزاروں ایکڑ زرعی اراضی شدید متاثر، سیلاب متاثرین ضلع انتظامیہ کے خیمہ بستیوں میں پناہ لینے پر مجبور۔ بھاول نگر میں بھی دریائے ستلج کے سیلابی پانی نے تباہی مچا دی، ہزاروں گھر اور مویشی پانی میں ڈوب گئے، فصلیں بھی زیر آب آ گئیں۔ جلال پور بھٹیا میں کھیت کھلیان بہہ گئے، گھر زمین بوس، درجنوں خاندان کھلے آسمان تلے امداد کے منتظر۔ ساہیوال میں کتب شاہانہ کے مقام پر دریائے راوی کے بہاؤ میں اضافہ، پہلے سے مشکلات میں گھرے سیلاب متاثرین کی مشکلات بڑھنے کا خدشہ ہے۔ گجرات کے کئی علاقے مسلسل 4 دنوں سے زیر آب، کاروبار زندگی معطل، 4 روز سے تعلیمی ادارے، سرکاری دفاتر، بازار اور دکانیں بند، گاڑیاں بند، کشتیوں اور ٹریکٹر ٹرالی پر سفر، شہری گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے نوٹس لینے اور دورے کے باوجود صورتحال بہتر نہ ہو سکی۔ سول انتظامیہ کی ناکامی کے بعد پاک فوج نے کنٹرول سنبھال لیا۔ ضلع انتظامیہ اور واسا اور جہلم سے بلائی گئی ٹیموں کی جانب سے 4 دن سے جاری کوششیں مؤثر ثابت نہ ہو سکیں۔ پاک فوج نے کنٹرول سنبھالنے کے بعد لورائے چوک پر عارضی فاصلی بند قائم کر دیا۔ صوبائی وزیر بلدیات ذیشان رفیق کا سیلابی پانی کے باعث ٹرک پر گجرات کا دورہ، کہتے ہیں کہ گجرات میں پانی کی نکاسی کے لیے اقدامات جاری ہیں، دوسرے شہروں سے بھی مشینری منگوائی گئی ہے، آئندہ 24 گھنٹے کے دوران پانی کی مکمل نکاسی ہو جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے گجرات میں سیوریج نظام کی بہتری کے لیے 20 ارب روپے کی منظوری دی ہے، انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینک بھی بنائے جائیں گے، متاثرین کا ممکن مدد کی جا رہی ہے۔ پنجاب کے تینوں دریاؤں میں اونچے درجے کا سیلاب، دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر انتہائی اونچے درجے سے بھی زیادہ کا سیلاب، پانی کا بہاؤ 3,86,000 کیوسک ریکارڈ۔ ہیڈ سلیمان کی اور پنجنت کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب، دریائے راوی میں شادرہ کے مقام پر اونچے اور بلوکی اور سدنوئی کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، دریائے چناب میں چنیوٹ کے مقام پر اونچے اور تریمو پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب۔ دریائے سندھ پر گڈو، سکھر اور کوٹری بیراج پر نچلی سطح کا سیلاب، سیلابی پانی آج رات دریائے سندھ میں داخل ہونا شروع ہوگا۔ 8 ستمبر کی دوپہر 7 سے 8 لاکھ کیوسک کا بڑا ریلا دریائے سندھ میں داخل ہوگا۔ دریائے سندھ میں گڈو کے مقام پر 7 ستمبر کو انتہائی بلند سطح کے سیلاب کا امکان ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کہ حکومت سندھ پانی کے اتار چڑھاؤ کی صورتحال کی مسلسل نگرانی کر رہی ہے، عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے مکمل الرٹ ہیں۔ پاکستان میں بارشوں اور سیلاب سے جاں بحق افراد کی تعداد 900 سے تجاوز کر گئی۔ ملک میں اب تک 907 افراد جاں بحق اور 1044 زخمی ہوئے۔ پنجاب میں بارشوں کے باعث 223 افراد جاں بحق اور 654 زخمی ہوئے، جبکہ خیبر پختونخوا میں 502 افراد جاں بحق اور 218 زخمی ہوئے۔ سندھ میں بارشوں کے باعث 58 افراد جاں بحق اور 78 زخمی ہوئے، جبکہ بلوچستان میں بھی 26 افراد جاں بحق اور 5 زخمی ہوئے۔ گلگت بلتستان میں بارشوں کے باعث 41 افراد جاں بحق اور 52 زخمی ہوئے، جبکہ آزاد کشمیر میں 38 اور اسلام آباد میں 9 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ NDMA کے مطابق بارشوں سیلاب کے باعث اب تک 7,848 مکانات کو نقصان پہنچا، جبکہ اب تک 6,180 مویشی بھی ہلاک ہو چکے۔
मॉनसून के 10वें स्पेल का आगाज। उमरकोट और थरपारकर में बारिश। कराची में तेज बारिश का इम्कान। आज से 10 सितंबर तक थरपारकर और उमरकोट, मीरपुर खास, सांगड़ और खैरपुर में बारिश हो सकती है। शहीद बेनज़ीराबाद, मटियारी, टंडो मोहम्मद खान, टंडो अल्लाह यार, हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन, सजावल और जामशोरू में भी तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। लाड़काना, शिकारपुर, कश्मूर, सखर, जैकबाबाद और घोटकी में भी बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज शाम से 11 सितंबर तक वक्फे से तेज बारिश का इम्कान है। शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग और निशेबी इलाकों में पानी जमा हो सकता है। पंजाब के बेशतर इलाकों में भी शदीद तूफानी बारिशों की पेशगोई। बदतमीजी की कोई जगह नहीं। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुल्क के छोटे बड़े शहरों में रैलियां और तकरीबात। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा, मुजफ्फराबाद और गिलगित बल्तिस्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में जलसे, जुलूस और रैलियां भी मुनक्कद की गई। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुरूद और सलाम से फ़ज़ाए मुअत्तर। जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम। लंगर और सबीलों का अहतमाम। अहमद मुशर्किया में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में ऊँटों की रैली। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रैली के दौरान नारे रसालत बुलंद करते और दुरूद और सलाम पढ़ते रहे। शहरियों की बड़ी तादाद रैली देखने के लिए उमड़ आई। पतोकी में 30 बकरे अल्लाह की राह में कुर्बान। कुर्बानी के बाद मटन की 25 देगें तैयार करके लंगर तकसीम किया नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने बैरून मालिक मुकीम पाकिस्तानी के लिए कानूनी सहूलत सेल कायम कर दिया। ओवरसीज पाकिस्तानी व्हाट्सएप और ऑनलाइन पोर्टल के जरिए रुजू कर सकेंगे। केस की मालूमात और फैसलों की तस्दीक शुदा नकूल ऑनलाइन फराहम होंगी। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक केसेस का ही फैसिलिटेशन सेल में इंदराज होगा। इलामी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में जल्द समाअत की दरख्वास्त भी सेल के जरिए दी जा सकेगी। तमाम रिकॉर्ड डिजिटल तौर पर महफूज होगा। और आज मुल्क भर में मुकम्मल चांद ग्रहण देखा जा सकेगा। स्पार्को के मुताबिक चांद ग्रहण रात 8:30 बजे शुरू होगा और 1:55 पर उरूज पर पहुंचेगा। चांद ग्रहण का इख्तिताम रात के आखिरी पहर होगा। चांद ग्रहण पाकिस्तान समेत एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के मुख्तलिफ हिस्सों में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकेगा।